دنیا میری حسین ہے، عقبہ میرے حسین ہے، لیکن اصل چیز تو ہے دین۔ اور خواجہ صاحب نے فرما دیا شاہ حسین بادشاہ حسین دین ہست حسین۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرا تو دین ہی حسین ہے، اور خواجہ صاحب سے بڑا کوئی مومن ہوگا؟ دین ہست حسین تو دی پناہ حسین، سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ دین ہست حسین، خواجہ صاحب نے کہا دین میرے نزدیک تو دین حسین ہے، دین حسین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی سیرت ہی اصل دین ہے۔ صبر ہے، رضا ہے، نماز ہے، قربانی ہے، جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے اس پیار سے پالا ہے، پرورش فرمائی ہے۔ کبھی نواسا کہا نہیں، اپنا بیٹا کہا ہے۔ بی فاطمہ تشریف لاتے پوچھتے تھے فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں، حسن حسین کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام جن کے ساتھ آگے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، اتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ صورت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو امام حسن نے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی عمر ہے آپ کی، آپ ہمارے نانا کی بہت عزت کرتے، تو آپ عمر بڑے یا آپ حضور میرے نانا ہمارے نانا بڑے؟ تو جبریل السلام نے چپ رہے، تو حضور کی خبر دیکھے، جبریل السلام جب ان کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کے جو سن و سال ہیں، یہ تو دنیا بنی نہیں تھی، مہینے سال تھے ہی نہیں، اس وقت اللہ نے مجھے بنایا۔ اور ایک بات ہے کہ میں ایک ستارے کو دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، پھر 70,000 سال طلوع رہتا تھا، پھر 70,000 سال غروب ہوتا تھا۔ اس ستارے کو میں نے کوئی 70,000 بعد طلوع ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے فرمایا ہے جبریل انا ہوا کوکب، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اور جب کچھ نہیں تھا تو حضور غروب کہاں ہوتے تھے، پھر چھپ کہاں جاتے تھے؟ وہ حضور حجاب عظمت میں گم ہو جاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جب حضور سجدہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حجاب میں ہوتے تھے تو پھر کوئی فرشتہ بھی اس ستارے کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ساری مخلوق جو ہے حضور کے نور سے بنی ہے۔ تکرار کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تم ذرا اٹھائیے، ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ان لوگوں کو دیکھو، کھڑے جاؤ، سب کو دیکھو، سب کو دیکھو، سب کے چہرے اور لوگوں آخر تک، اور ان سوال کا جواب دو، کیا یہ سب لوگ ایک باپ کے بیٹے ہیں؟ سمجھدار ہے، میں نے یہ سب ایک باپ کے بیٹے کیسے؟ چلو بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایسے جلد سے پوچھا کہ سب ایک باپ کے بیٹے؟ نہیں عزت، کیونکہ آدم علیہ السلام یاد نہیں رہے نا، انہوں نے کہا کہ سب ایک باپ کے بیٹے، ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں نا، مگر اب یقین نہیں آتا کیونکہ منظر بہت پھیل گیا ہے۔ یہ جلسہ تو پوری دنیا کو سوچو، سارے انسانوں کو سوچو، گزرے آنے کروڑ اربوں انسانوں کو سوچو، یقین آتا ہے یہ ایک آدم کے پتلے سے ہے۔ اسی طرح منظر بہت پھیل گیا ہے تو یقین نہیں آتا، ورنہ سب کچھ حضور ہی کے نور سے بنا ہے۔ اگر بگننگ پہ غور کرو، ابتدا پہ غور کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدم افراد کی اصل ہے اور حضور ساری مخلوق کی اصل ہے۔ آدم صرف افراد کی اصل ہے اور حضور ساری مخلوق کی اصل ہے۔ اللہ افضل الخلق اول الخلق، تو انہی کے نور سے سب کچھ بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پتلے سے، مٹی سے اتنے اربوں انسان پیدا ہوئے، سب میں مٹی کا اثر ہے، تو حضور کے نور سے جو پیدا ہوا ہو وہ بچہ نور کا نہیں ہوگا، حسن حسین نور کے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ قمر و مہر و آفتاب و مہتاب جو انوار نبوت کا آئینہ رہے، کربلا میں کوئی حسین کو دیکھ رہا تھا، کوئی انوار نبوت کو دیکھ رہا تھا، کوئی فیضان علی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اپنی اپنی نظر تھی، جہاں جہاں سے گزرے، جن ذروں سے گزرے وہ سارے ذرے امام حسین کو سلام کرتے ہیں۔ اگر حضرت اسود حضور پہ درود بھیج سکتا ہے تو حضور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی، رضی اللہ عنہ جو بھی کہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں سے گزرے وہ پہاڑیاں، وہ میدان،
وہ صحرا ہوا کا جھونکا امام حسین کو سلام کر رہا ہوگا، فرشتوں کی کتنی فوج ہوگی، لیکن ایک مسئلہ ایک مشیت سے گزرنا تھا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کاملہ کا ظہور ہو چکا، صرف ایک شہادت کی بات رہ گئی تھی۔ تو ان تاریخوں میں محرم 2 تاریخ امام صلی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں عراق میں تشریف لائے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے آگ بہکائی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایوب علیہ السلام علیل ہوئے تھے، یہی وہ ملک ہے جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب آیا تھا، اور اسی عاشورے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج اسی کربلا کے میدان میں، اسی وادی نیبوا میں امام حسین اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود تھے، ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ حسین نبی تو نہیں تھے، لیکن نبیوں کے نبی کی شہادت کا مظہر بن کے آئے۔ اللہ اکبر! امام حسین نبی تو نہیں تھے، لیکن نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید دیں گے، اللہ کی بات کا وعدہ کیا تھا، ان کی شہادت کا مظہر ہے سر امام حسن، اور شہادت جہری کا مظہر یہ ظاہر کی شہادت، اور ایسی شہادت کہ کوئی گمان کوئی ابہام نہیں ہے ایسا ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، پتہ نہیں کس تاریخ ہوا ہوگا۔ اس لیے یہ واحد ایسا واقعہ ہے کہ امام صلی اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر قدم قدم محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! بس مختصر یہ کرتا ہوں، کسی کو ذوق و شوق ہو، پہلے تھا اب ہوتا جا رہا ہے، پھر تازہ کیجیے۔ الحمدللہ شہداء کربلا امام حسین کے رفقا کا یہ سفر ہے شہادت کا، اگر ہمارے زمانے میں کم از کم جس نے تفصیل سے بیان کیا ہے، منزل و منزل بیان کیا ہے، تو مولانا محمد شفیع قاری رحمۃ اللہ اللہ ان کے رحمت نازل فرمائے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ 15 کا وقت محرم کے احترام نظر آئے تو اپنے گھر میں مولانا شفیع قاری پہ کیسے لگائیے، تاکہ بچے بھی سنیں۔ بڑی تفصیل سے آپ نے شروع سے جو اسباب شہادت ہے، جو سفر ہے، اس کا بیت لینا اور آپ کی ہدایت فرمانا، اللہ اکبر! اور کہیں بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا، بس سیدنا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور امام حسین مدینہ سے شہید سے چلے تو صبر نماز کے ساتھ، مکے میں رہے تو صبر نماز کے ساتھ، کربلا میں آئے تو صبر نماز کے ساتھ، جان دی تو صبر نماز کے ساتھ۔ اور ہم نے جو ان سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے۔ بچوں کی بھائی صاحب بڑی قربانی دی ہے، بڑی اللہ وہ مسائل جو گزرے ہیں وہ کوئی بیان نہیں کر سکتے، کرنے والے بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو مصیبت گزری ہے اسے کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! لیکن ان مسائل کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ صبر میں بڑی طاقت ہے، اور کہیں خاموشی کی چھوٹی سی لڑائی بھی گمنامی میں صحرا کے گوشے میں ہوئی ہو، لیکن وہ حق کی لڑائی، وہ صبر کی لڑائی ایک دن دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ اللہ اکبر! وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تشریف لائے تو بھی حجت امان کی خطبہ دیتے رہے، لوگوں تو کس کے خون کے پیاسے ہو، انہوں نے مجھے بلایا، 3 تجاویز دی، یا تو مجھے منشی واپس جانے دو، یہ یزید کے پاس جانے دو، ہم خود بات کر لیں گے، اور یا پھر اگر تلواریں نکل ہی آئی ہیں تو پھر کسی ایسی سرحد پہ چلتے ہیں جہاں اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی ہو۔ یہ باتیں میں تھوڑا سا وقت بھی لے رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی امام عالی مقام کی آواز ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ مسلمانوں لوٹو اپنے شاندار ماضی کی طرف، کہیں گفتگو مسلمانوں میں اختلاف ہو، گفتگو سے حل کرو، اور اگر ہتھیار نکل ہی آئیں، آپ پاس ہتھیار آ ہی گئے ہیں، تو پھر ایسی جگہ جنگ پہ جاؤ جہاں کفر سے لڑائی ہو، آپس میں نہیں ہو۔ دیکھیے سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں جہاد کیجئے۔ مسلم ممالک میں اللہ اکبر ہتھیار مسلح تنظیمیں اور اسلام کے نام پر ایک دوسرے کا قتل کرنے والی سید عثمان غیتر نے پہلی مثال قائم کی کہ مسلمان کے خلاف تلواریں جان دے دی، لیکن مسلمانوں کے خلاف چند لڑکے باغی تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ تلوار نکل گئی تو قیامت انجام میں نہیں جائے گی۔ امام حسن اللہ تعالیٰ نے صلح فرمائی کہ لڑائی نہ ہو، اور امام حسن اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک خطبہ دیا،
عزیز و قاری شہید ہوئے. وقت نہیں ہے کسی ایک کا بھی ذکر کیا جائے، لیکن ظاہر ہے وہ سب اہل بیت تھا اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ کا نور. جب امام حسین آخر تنہا رہ گئے اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی تو اپنا امامہ امام زین العابدین کے سر پہ رکھا اور یہ بتایا کہ میرے بعد اس قافلے کے سالار تم ہی ہو، مردوں میں کوئی اور باقی نہیں بچا ہے. اور پھر یہ خلافت کا سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امامت کا سلسلہ ہے وہ بھی چلنا تھا. ایک زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت سے خلافت ملتی ہے، نسبت سے امامت ملتی ہے، اور یہ اہل بیت کی جو خاص نسبت ہے اس نے تو منیت کا تاج عطا کیا ہے. اللہ اکبر، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. اللہ اکبر، میرے آقا نے مولا علی کے لیے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ منیت کی بات اللہ اکبر، ایسا اعزاز کسی اور کو نہیں ملا ہے. زین العابدین امام زین العابدین کے سر پہ امامہ رکھا اور خود خیمے میں ایک صندوق ہے، اس صندوق کی طرف آگے بڑھے، صندوق کھولا اور اس میں سے ایک امامہ نکالا. آج لوگ امامہ اتار دیتے ہیں. ہم نے پوچھا کیوں اتارتے ہیں آپ لوگ؟ جب مجلس بیان کرتے ہیں تو آخر میں امامہ اتارتے ہیں. کہا جب ہم مصیبت کا بیان کرتے ہیں سر کھول لیتے ہیں، امامہ اتار دیتے ہیں. ہم نے کہا جس پہ یہ مصیبت گزر رہی تھی اس نے امامہ نہیں اتارا، اس نے حضور کی سنت کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر، بار بار خون سے تر تھا، کپڑے تار تار تھے. ایک بکرے کو ذبح کیجیے تو بکرے میں کیا حال ہوتا ہے، اور 50 سے زیادہ لاشیں تڑپتی ہوئی تیغوں اور نیزوں سے شہید ہوئے لوگ امام حسین نے سینے سے لگا کر حضرت علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ نکالا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے. حضرت علی اکبر کو زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی اکبر کی گردن سے جب تیر کھینچا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ایک پیاسا بچہ روتا ہوا گیا تھا، واپس آیا گود میں خاموش تھا. ساتھ خیمے کی عورتیں سمجھی کہ شاید پانی مل گیا ہوگا، لیکن جب انہوں نے بچے کو اندر کسی کو دینے کی بجائے زمین کربلا پہ رکھ دیا تو خواتین سمجھ گئے اللہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر، 50 سے زیادہ لاشیں اٹھائی ہیں. جب تنہا رہ گئے صندوق کھولا، امامہ نکالا، ہرے رنگ کا امامہ آج بھی رکھا ہوا ہے. یہ کس کا امامہ تھا لوگوں؟ یہ امام حسین کے نانا جان کا امامہ ہے. حضور کا امامہ حضور امام حسین نے سر پہ باندھا، اپنے والد کی تلوار نکالی ذوالفقار، اپنے بھائی کا کرتا، کیونکہ کرتا سارا خون جو تار تار ہو گیا، بڑے بھائی کا کرتا پہنا، حضرت حمزہ کے سپہ اپنی پشت پہ لگائی اور رخصت ہوئے. اور بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ تنہا رہ گئے تھے. بی بی زینب السلام علیہ، ان کا ہمارا سلام ہو کہ ان کے خطبات نے تاریخ اسلام کو، تاریخ کربلا کو زندہ رکھا ہے. اللہ اکبر، ورنہ لوگ سمجھتے سیاسی بہت تھوڑا سا مطلع ہو گیا، یزید تو نہیں چاہتا تھا، ہو گیا. اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ. میرا بی بی زینب نے رخصت فرمایا، آپ میدان میں تشریف لائے. جمعے کا دن تھا، آپ نے فرمایا لوگوں آج دنیا کے مسلمان منبر پہ کھڑے ہوئے میرے نانا پہ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، میرے والد میری والدہ پہ سلام پڑھ رہے ہوں گے، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. ایک بات یاد رکھو، اس وقت پوری زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، میں تمہارے نبی کا نواسا موجود ہوں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. میری جان کس طرح میں نے کس کی جان لی ہے، مجھ پر کس کا حق باقی ہے؟ تم نے خط لکھ کے بلائے، مجھے تمام ایک بات میں کہہ گیا تھا اپنی جگہ ہے. وہ درویش و فقیروں جو دنیا میں دیانی گیانی محنت کر کے روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں، مرنے کے بعد کیونکہ ان کا حضور سے تعلق نہیں ہے، روح اعظم سے تعلق نہیں ہے، نور سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان کی قبریں ویران اور آگ کا ڈھیر بنی ہوئی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام حیات ہیں، اور بعض ان کی امت کے بھی ایسے ولی اللہ ہیں کہ وہ جہاں سے گزرے ہیں وہاں سے بھی فیضان جاری ہے. یہ بابا صاحب، یہ داتا صاحب، ولی اللہ، اللہ اکبر، قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اصحاب کہف کا، قبر والوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تختی پہ نام لکھا ہوا ہے، تختی والوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پانی والے بابا کا ذکر ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ملیں گے؟ خضر نے کہا جہاں دو پانی آپس میں ملتے ہوں گے. اللہ اکبر. تختے والے بابا کا ذکر ہے کہ نہیں؟ سلمان صاحب نے کہا کون تخت لا کے دے گا؟ حضرت آصف نے کہا میں لا کے دوں گا. اللہ اکبر. یہ تختے والے بابا، یہ پانی والے بابا، یہ قبر والے بابا، یہ تختی والے بابا، پکڑ کے لاؤ اسی کو جو نہ مانے کسی کو. کم بخت بد عقیدہ. قرآن کیسے پڑھتے ہو؟
اگر قرآن اردو میں ہوتا تو پڑھ رہے ہوتے، قبر والے، غار والے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے؟ اللہ اکبر. پھر کہاں ملیں گے؟ تیرا بندہ کا خاص بندہ کہاں ملے گا؟ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں ملے گا. تو پھر کیسے پر عقیدہ رہتے ہو یار تم لوگ؟ تخت والے بابا ادا سے برفی کون آتا ہے؟ وہ تخت کا میں لے کے آتا. سبحان اللہ. تو جب بنی اسرائیل کے اولیاء کا یہ عالم ہو تو حضور کی اولیاء کا، امت کے اولیاء کا اللہ اکبر کیا جہاں سے گزرے، جہاں مقیم ہو، جہاں آرام فرما ہو. امام صلی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے یاد دلایا کہ پوری زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ نہیں ہے اور میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اور مجھے قبول کرنا چاہتے ہوں. پھر کچھ نام دیے صحابہ کو، وہاں نہیں کرنا رس جیسے. جاؤ ان سے پوچھو کہ حضور نے میرے بھائی کے لیے کیا کہا ہے. سید اشباب اہل جنہ جنتی جنت کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ تم نے خط لکھ کے بلایا ہے لیکن دوسری طرف دیر ہو رہی تھی. کیا جلدی کرو کیا نماز جاری ہے؟ کیا کرو جلدی کرو نماز جاری. کیا کرو حسین کو قتل کرو. ایک حسین باقی ہے اسے اتنا ٹائم جلدی کرو. اللہ ایسا بھی دماغ میں. اب جن کے گھر سے نماز ملی تھی، جن کے گھر سے قرآن ملا تھا، ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی ملائیت اپنی جگہ. جیسے آج اللہ اکبر لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان قتل کر رہے ہیں اور اسلام نافذ کر رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی ہوا تھا 150 سال پہلے ایک فتنہ، اور ہندوستان کے مظلوم مسلمان کہہ رہے تھے یہ غلط ہو رہا ہے، نجدی فتنہ غلط ہے، یہ بقی شریف کی قبروں کو توڑ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. نہیں توحید توحید توحید. اب پتہ چلا اب وہ داعش بھی تو اٹھے توحید کے لیے تو فتویٰ دے رہے نہیں یہ توحید نہیں ہے. تو ہم نے بھی کہا تھا یہ بھی توحید نہیں ہے. یونس علیہ السلام کی قبر کو شہید کرنا صحیح نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی کی قبر شہید کرنا بھی صحیح نہیں تھا. حضرت بیوی فاطمہ کی قبر کرنا بھی صحیح نہیں تھا. بقی شریف کا قبروں کا توڑنا پھوڑنا بھی صحیح نہیں تھا. مسلمانوں کا مکہ مدینے میں قتل عام صحیح نہیں تھا. آج عراق اور شام میں ہو رہا ہے کہ جو چیخ رہے ہیں امریکہ مدد کرو امریکہ مدد کرو. امریکہ دخل دیتا ہے کہ تم آپس میں لڑتے ہو اور مدد مانگتے ہو. اللہ اکبر. بہرحال امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی وہ لوگ موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے کیا کچھ فرمایا. لیکن وہاں نماز کی جلدی ہو گئی. نماز جاری جلدی کرنا. لوگوں نے مل کے حملہ کیا. آپ نے بھی آخر میں اللہ کی حمد و رضا، وہ تو ان کا خطبہ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. اللہ کی حمد کی حضور رشید پڑھا. اللہ لوگوں کو سمجھایا. جب فتنہ پیدا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا. بہرحال لیکن جب تینوں کی بارش ہونے لگی آپ نے بھی شمشیر نکالی اور پھر لڑنے لگے اور لڑتے رہے. اور تاریخ ایسا بہادر بھی دکھانے سے قاصر ہے. 6 مہینے تک سفر ہے، 6 مہینے کے مسافر، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور صبح سے شام تک عزیز خالد کی لاشیں اٹھا کے لاتے رہے. اس عالم میں 22,000 کے لشکر سے تنہا امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 گھنٹے تک تنہا لڑتے رہے. کبھی قلب میں کبھی آپ تو وہ تو اردو سمجھیں گے نہیں. آپ کی اردو تو گئی ہندی میں، ٹی وی پہ گئی، استغفراللہ، کلچر میں گیا، ثقافت بھی گئی، زبان بھی گئی. علم کو جانکاری اور باپ کو پتا اور موضوع کو ہمارے ٹی وی اینکر کہتے ہیں مدعا. یہ ہمارا حال ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ قلب و میمنہ و میسرہ تو آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ سارے ساتھی تو شہید ہو گئے تھے. آپ تنہا رہ گئے تو کبھی درمیان میں جاتے فرات تک پہنچ جاتے، کبھی دائیں طرف بھائی تھا، کبھی وہ کمینے خیمے کی طرف آتے تو وہاں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور آتے اور خواتین کی حفاظت فرما. جب تک امام حسین شہید نہیں ہوئے اللہ خیمہ جلنا تو بڑی بات ہے، کوئی خیمے کا پردہ بھی نہیں اٹھا سکا. سوچو تو صحیح 22,000 سپاہی آپ پہ حملہ کر رہے ہو اور آپ اکیلے ہو. اللہ اکبر. اور لڑ رہے اور خواتین کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کس کی طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا جس سر پر حضور کا ماما بندہ ہوا. حضرت خالد کا ماما ایک جنگ میں گرا، آپ لب کے سواری سے اتر گئے امامہ اٹھانے کے لیے. تو عمر خالد کیا کرتے ہو؟ تلواریں چل رہی ہیں، چھوڑو مامے کو.
انہوں نے فرمایا امامے کی بات نہیں ہے، اس میں حضور کا ایک منہ مبارک رکھا ہوا ہے۔ اس امامے میں ایک منہ مبارک تھا۔ اللہ اکبر، یہاں تو امام حسین کا ہر بال حضور کا بال تھا۔ اللہ اکبر، کس کی طاقت تھی کہ اس سر کو جھکا سکتا؟ اس سر پر حضور کا نام بلندہ ہوا تھا۔ کس کی طاقت تھی کہ اس بازو کو کاٹ سکتا جس پہ ذوالفقار لہرا رہی تھی؟ تلوار ہی علی کی نہیں تھی، بازو بھی علی کا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن لڑتے رہے۔ عزیز القاری کی لاش کی سرخی نہ رک سکی، اور اچانک نظر آسمان پہ چلی گئی، شفق کی سرخی نظر آئی تو امام علی مقام نے بازو کو روک کہ نماز کا وقت آئے، عصر کا وقت زرد ہو گیا، شفق سرخ ہو گئی، تو آپ نے سوچا کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے۔ تیغوں کے سائے میں نماز ادا فرمائی، تیغوں کے سائے میں نماز ادا کی۔ کیا مطلب تلواریں چل رہی تھی اور نماز ادا کر، یہ نہیں تھے کہ وہ تیغوں کا سایہ کر دیا گیا تھا۔ حسین کیا کرے، نماز پڑھے اور وہ سایہ کر دیتے۔ تیغوں کا سایہ ایک محاورہ ہے، معنی یہ کہ تلواریں چل رہی تھی، امام حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن آپ کے چہرے مبارک کا نشانہ بنا کر تیر مار رہے تھے، ہونٹ کٹ کر کے گر رہے تھے۔ تلوار کی ضرب ایسی لگی کہ امام شریف سے آنکھوں تک زخم ہو گیا۔ اللہ اکبر، لیکن پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک دن اور بھی آنے والا ہے، یہ آخری دن نہیں ہے، روز جزا آنے والا ہے جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال آپ نماز پڑھتے رہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم نے جن بزرگوں نے سنا کچھ اور ہی بات سنی کہ لوگ حیران ہو گئے، دشمن کہ یہ کیا کر رہے ہیں ایسے عالم نماز، اور جو نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی توانائی سے ایسا لگتا تھا کہ حسین یہ دفعہ پھر جوان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، تو وہ کہہ رہے کہ ہر چیز محفوظ ہے، کس نے حملہ کیا کہ سنان بن انس نے جب آپ سجدے میں تھے تو آپ کے بازو پہ اتنی زور سے تیر مارا کہ آپ کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا، اور خولی بن یزید آگے بڑھا، سینے پہ سوار ہونا چاہتا تھا۔ آپ اس کو دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اس پہ حیبت تعلیم کے ایسے عالم میں ایک شخص کہہ رہا ہے ہٹ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تھوڑی بات شمر نعیم پڑھا، اور یہ شمر نعیم سے ایک علاقائی تعلق تھا۔ حضرت مولا علی نے پھر دوسری شادی کی تھی، ام بنین ان کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، تو امام حسین سے تعلق ہے، وہ حضرت عباس کو لینے بھی آئے تھے، نہیں گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، اپنے رشتہ داروں سے ہوشیار رہنا، تو وہ غیر مارتا ہوا سوچے گا، اپنا جلدی مار دے گا۔ یہ جتنے بچے اغوا ہوئے پچھلے دنوں کزن لے جاتے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، ظاہر ہے بچہ اس کے ساتھ چلا گیا اور اغوا کر لیا، پیسے مانگے، پیسے بھی دے دیے، تو فون ملا کہ وہاں لاش پڑی، اٹھا دو۔ لاش اٹھا کے لیا، کس نے قتل کیا پتہ نہیں چلا، پولیس تو گھر سے شروع کرتی۔ وہ جو لڑکا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، چچا زاد بھائی، اس کو پالا بھی اس کے مقتول کے باپ نے تھا، اس کو پکڑ لیا پولیس۔ گھر والوں کا نہیں یہ تو ہمارا بیٹا ہے، ہمارے بیٹوں جیسا ہے، یہ تو اس سے بہت پیار کرتا تھا، اب ہم کام ہم پہ چھوڑ دیا۔ جب اس کو جا کے تو پٹائی لگی تو اس نے کہا کہ میں نے قتل کیا۔ ماں کہتے بیٹا تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا پیسے چاہیے تھے۔ کہا پیسے چاہیے تھے، پیسے دے دیے، تو تم نے قتل کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ اس نے پہچان دیا تھا۔ اپنے بچوں کی حفاظت کرو، 4 سے 6 سال کی عمر خصوصاً 7 سے 10 سال تک پیار سے نماز سکھاؤ، 10 سے 12 تک سختی کرو، لیکن اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑو، اپنے عزیز و قاری پہ بھروسہ نہ کرو۔ ہم جیسے کمینے لوگ، اللہ اس دور کے لوگ، اللہ اکبر، وہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے کتنے سال ہوئے تھے یار، کتنے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اور ان کا کلمہ پڑھنے والے، اور کسی نہ طرح قریب تھوڑا سا ایک تعلق کے بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں وہ اور رشتہ دار تھے فلاں آپس کے جھگڑا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے بھروسہ نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو خود وقت دو، بچوں اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہو، دوستوں کے ساتھ زیادہ نہ رہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ انسان دوستوں سے قریب ہو جائے گا، ماں باپ سے دور ہو جائے گا۔ آج ہم دوستوں سے قریب ہیں، ماں باپ سے دور ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا
کہ تپتے ہوئے صحرا میں زخم زخم اللہ نماز میں زخم آئے پھر 72 زخم امام حسن کے جسم مبارک پہ گرے گئے. شمر نہیں آگے بڑھا. امام حسن فرمایا ہاں شمر یہ تیرا ہی کام ہے. وہ حیران ہو گیا لیکن کیوں کہا؟ اس کے چہرے پہ سفید دھبے تھے، برس تھا اس کو. امام حسن کو اپنے بچپن کی بات یاد آ گئی. 6-7 سال کی عمر ہوگی تو حضور نے بٹھا کے کہا تھا حسین ایک میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ابلقی کتا جس کے منہ پہ سفید دھبے ہیں وہ میرے خون کی طرف منہ بڑھا رہا ہے. لیکن وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج کربلا کے میدان میں جب شمر آگے بڑھا، کتے جیسی شکل اور چہرے پہ سفید دھبے، تو آپ سمجھ گئے میرے نانا نے یہی خواب دیکھا تھا. کاش یہ تیرا ایک کام ہے. اللہ کیسے بیان ہو کس طرح شبر نہیں نے امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاسی گردن پہ خنجر چلایا، بالوں سے سر کو تھاما، کھینچا اور سر کو تن مبارک سے جدا کر دیا. روح حسینی کہہ رہی ہوگی کہ سر کو تن سے جدا کرنا شم تیرا کام ہے، اور کٹی ہوئی گردن سے قرآن سنانا حسین کا کام. نیزے پہ بلند کیا گیا. امام حسین سر بلند رہے. جب جلوس میں یہ سر جا رہا تھا تو سورہ کہف کی آیات تلاوت فرما رہے تھے، اللہ اکبر، اور دلیل دے رہے تھے وَلَا تَقُولُوا لِمَن فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ مانا جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہر شہید کو اپنی شہادت پہ ناز ہے اور خود شہادت کو امام حسین کی شہادت پہ ناز ہے. ہر نمازی کو اپنے سجدوں پہ فخر ہے اور خود سجدے کو سجدہ حسینی پہ ناز ہے. اس محفل ذکر کا بس تقاضا یہ ہے کہ آج ارادہ کریں کہ نماز نہیں چھوڑے. اگر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں اور ہم حضور کے ماننے والے ہیں تو نماز نہیں چھوڑیں گے اور سر جھکانا نہیں چھوڑیں گے اور حق و باطل میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے، چاہے تعداد کسی طرف زیادہ ہو طرف کم ہو، اور حجت بھی تمام کریں گے. امام حسین کو ماننے کے بعد حجت تمام کی نا، اپنی رفت خطبہ دیا نا، موقع دیا نا، مہلت مانگی ہی رات، ایک رات کی مہلت مانگی نہیں تھی عبادت کے لیے، مہلت دے دی تھی کہ آج بڑی رات ہے عاشورے کی تو نماز پڑھے تو شاید انہیں یاد آ جائے، قرآن پڑھے تو یاد آ جائے، الف لام میم پڑھے تو شاید آل محمد یاد آ جائے، آیت مبدت آیت واحدہ، اللہ اکبر، سورہ کوثر پڑھے تو شاید یاد آ جائے کہ یہ کس کی شان میں ہے. اللہ اکبر. اور کچھ نہیں نماز پڑھیں گے تو تحیات میں درود شریف تو پڑھیں گے. اللہم صلی علی، ہم تو سیدنا کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو 2 نفل بھی پڑھیں گے تو شاید انہیں یاد آ جائے کہ نماز میں جن پہ درود پڑھ رہے تھے انہی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. انسان غافل ہو تو کتنا غافل ہو جاتا ہے. آپ بھی یہ بدعقیدہ بھی یا نبی سلام علیہ کا نہ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، اور نماز بھی کیا پڑھتے ہیں التحیات للہ صلوات طیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز میں پڑھیں یا نبی سلام علیہ، اور نماز کے بعد پڑھو ناجائز. چلیے سلام پڑھ لیجیے تو حضور پہ پڑھ لیجیے. ابھی آپ حسین ابن حیدر پہ سلام پڑھیں گے، کوئی غوث اعظم پہ سلام پڑھتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھتا ہے. یہ اتنے لوگوں کا نام جو آپ نے شامل کر لیا، یہ کیا بدعت ہے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں التحیات للہ صلوات طیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم پہ بھی سلام ہو اور اللہ کے سارے نیک بندوں پہ سلام. تو کیا صالحین میں ان شہیدوں کو نہیں سمجھ؟ ہم تو اپنے پیر کو صالحین میں سمجھتے، تم نہ سمجھو. اللہ اکبر. ہم تو پنجتن پاک یہ پنجتن پاک کہاں سے آ گئے؟ پنجتن پاک آیت واحدہ قل تعالوا ندعو ابناءکم ونساءکم وانفسکم. آپ فرما دیجیے یہ علمی طور پہ تو عیسائی سمجھیں گے نہیں بات میں. اچھا چلو اب ایسا مقابلہ کریں، مباہلہ کریں. ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں تو اپنے بیٹوں، ہم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جان کو لے کے آتے تو اپنی جان کو لے کے آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حیران تھے کہ اب نامنا کی تفصیل کس کو لے کے آئیں گے؟ حضور کے بیٹے تو ہیں نہیں تو بیٹے کس کو لے کر آئیں گے؟
جب کہ دیکھا تو حیرت سے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. حضور تشریف لائے تو گود میں امام حسین پہ لیے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے امام حسن کی انگلی تھامے ہوئے تھے. یہ اللہ یہ میرے بیٹے ہیں. حضور امام حسن امام حسین درمیان بھی فاطمہ اور چوتھے پانچویں علی تھی. یہ پنجتن پاک کا اشارہ تو قرآن میں موجود ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. محبت سے دیکھو تو مضامین نظر آئیں گے تو نہیں قرآن پڑھتے نظر نہیں آتا. تو ہم سلام میں سب کو شامل کرتے ہیں کہ حضور نے معراج کی شب شامل کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو اچھا رکھے. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.